ایک صاحب نے سوال کیا ہے، فرماتے ہیں کہ کیا بقیع الغرقد میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی قبروں پر باقاعدہ بلڈوزر چلائے گئے تھے؟ اور کیا قبروں کو فرمان رسول کے مطابق برابر کرنا صحابہ کی قبروں کی گستاخی کے مترادف ہے؟ بارک اللہ فیک شیخ کامران، سب سے پہلے تو میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھوں گا۔ ایک بہت بڑی بات ہے، جسارت ہے جو اس حوالے سے جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس مسئلے کا جو اپنا جواب دوں، میں تھوڑا سا پیچھے لے جانا چاہتا ہوں آپ کو، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد مبارک ہے، ٹھیک ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عہد مبارک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا، اور مکہ فتح کرنے کے بعد آپ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور صحیح مسلم وہ حدیث کی کتاب ہے کہ جس پر تمام سنی مسالک کا اتفاق ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم، کہ اللہ کی کتاب کے بعد صحیح ترین جو کتاب ہے وہ صحیح بخاری ہے، پھر صحیح مسلم ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کرنے کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک خاص مشن پر بھیجا۔ وہ مشن کیا تھا کہ فرمایا کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ ارضا، آپ جائیں اور کوئی ایسی قبر نہ دیکھیں جو اونچی ہو مگر اس کو برابر کر دیں، ٹھیک ہے، اور کوئی مورتی نہ دیکھیں مگر اس کو ختم کر دیں۔ اور پھر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے اندر جو بت موجود تھے، یہ بات ذرا یہ الفاظ اس پہ توجہ دیجیے گا کہ جن بتوں میں سیدنا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی مورتیاں بھی موجود تھیں، اللہ کے پیغمبر نے ان تمام کو توڑا۔ تو لہذا اس بات کو سمجھ لیں کہ اس کو یہ بے حرمتی میں شامل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ حکم دیا باقاعدہ کہ جو قبر اونچی ہو اس کو برابر کر دیں، اور سیدنا علی گئے اور باقاعدہ آپ نے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی اس نصیحت اور اس حکم پر عمل کیا۔ اور پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت میں یعنی خلیفہ بننے کے بعد ابو الحیاج اسدی جو بہت بڑے تابعی بھی ہیں، انہیں بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تمہیں اس مشن پہ بھیجنا چاہتا ہوں جس مشن پر مجھے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بھیجا تھا۔ اور وہ مشن کیا تھا؟ کہا کہ جاؤ، کوئی ایسی مورتی یا تصویر نہیں دیکھنا مگر اس کو مٹا دینا، اور کوئی ایسی قبر نہیں دیکھنا جو اونچی ہو مگر اس کو برابر کر دینا۔ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر القرون قرار دیا ہو، اسلامی تاریخ کے ابتدائی 300 سال، خیر القرون کے دور جو صحابہ کرام کا دور ہے، تابعین کا دور ہے، کوئی ایک تاریخ کے اندر یا کتب احادیث کے اندر صحیح سند کے ساتھ ایسی حدیث دکھا دی جائے یا کوئی ایک ایسا مستند واقعہ دکھا دیا جائے جو معتبر ہو، جس کی استنادی حیثیت معتبر ہو، کہ جس میں یہ یعنی کہ ثابت ہوتا ہو کہ کسی کی قبر کو جو ہے وہ اپنا کیا کہتے ہیں پختہ بنایا گیا ہو، یا کسی کی قبر پر جو ہے وہ مزار بنایا گیا ہو۔ مسئلہ بالکل واضح ہے۔ اور پھر ہم اگر احادیث کی طرف آتے ہیں تو کوئی بھی حدیث کی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں قبروں سے متعلق احکام موجود نہ ہو۔ باقاعدہ قبروں سے متعلق احکامات پر مشتمل ایک چیپٹرز موجود ہیں، اور ان کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے فرامین صراحت کے ساتھ بالکل کلیئرلی موجود ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے قبروں کو پختہ کرنے سے، قبروں پر چونا گچ کرنے سے، قبروں پر عمارتیں بنانے سے، قبروں پر مجاور بن کر بیٹھنے سے، قبروں کی طرف رخ کر عبادت کرنے سے، صحیح ہے، اور قبر والوں سے مدد طلب کرنے سے، صحیح ہے، ان تمام امور سے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے منع فرمایا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی احادیث بھی موجود ہیں، اور صحیح کتب کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے اب ہم اگر اس کی طرف آتے ہیں جو بقیع الغرقد کی طرف، جو اس تعلق سے سوال کیا گیا، آج جس صورت کے اندر ہم بقیع الغرقد کو دیکھتے ہیں، مدینہ کے اندر جو قبرستان ہے جس کے اندر ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کرام کی قبریں ہیں، ہمارا اعتقاد ہے کہ یہ جس صورت میں ہم دیکھتے ہیں یہ وہی صورت ہے جس صورت کے اندر شریعت قبروں کو بنانے کا حکم دیتی ہے۔ یہاں 3 باتیں سمجھ لیجئے، چوتھی کوئی بات نہیں ہے قبر والوں کے تعلق سے۔ جب انسان قبرستان کے اندر جاتا ہے تو یا تو قبر والے سے مانگتا ہے، ٹھیک ہے، یہ شرک ہے، یا قبر والے کے ذریعے مانگتا ہے، اس کا واسطہ دیتا ہے، اس کا وسیلہ دیتا ہے، یہ بدعت ہے۔ کیونکہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اور صحابہ کرام اور سلف سے، یعنی بشمول ائمہ 4، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، ان میں سے صراحت کے ساتھ ان سے یہ بات مذکور ہے کہ وسیلہ کسی میت کا وسیلہ دینا جو ہے وہ ان سب کو حرام قرار دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے وسیلے سے اگر مانگتا ہے تو یہ بدعت ہے، اور اگر ان کے لیے مانگتا ہے یہ سنت ہے۔
لہذا قبروں کے تعلق سے سارے احکامات ہمارے سامنے موجود ہیں، اور آج جس صورت کے اندر ہم بقیع الغرقد کو دیکھتے ہیں الحمدللہ یہ وہی صورت ہے کہ جس صورت کے اندر اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نے اپنی زندگی کے اندر اپنے جو یعنی اپنی ازواج مطہرات فوت ہوئیں، آپ کے صاحبزادے فوت ہوئے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہے وہ فوت ہوئے، ان کی قبریں بنائی تھیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اسی صورت پر اللہ کے پیغمبر اور صاحبین سیدنا ابوبکر سیدنا عمر کی جو ہیں وہ قبریں بنائی ہیں۔ لہذا تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ جو آج ہم قبر رسول پر وہ دیکھتے ہیں، بہت سارے لوگ اس سے شبہے میں پڑ جاتے ہیں، ان کو بھی اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ ایک تو وہ قبر رسول اور صاحبین کی جو قبر ہے، شیخین کی جو قبر ہے، وہ مسجد نبوی سے باہر تھی، وہ مسجد کے اندر نہیں بنائی گئی تھی، صحابہ کے وہ حجرہ عائشہ تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس صورت میں آج ہم دیکھتے ہیں یہ بعد والوں کی بنائی ہوئی صورت ہے، جی ہاں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عہد مبارک میں موجود نہیں تھی۔ لہذا اس بات کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ان تمام باتوں کا سوائے پروپیگنڈے کے اور اپنا کیا کہتے ہیں کوئی تعلق نہیں ہے، حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔